لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأنفسكم وأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وذكرت قصة مختصر بعد الصلاة معزز سامعین ناظرین، اللہ کے پاک کلام سے سورہ توبہ شریف کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیہ مبارکہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، لوگوں تمہارے حالات مسلمانوں اچھے ہوں یا تنگ دست ہوں، تنگی والے حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، وجاہدوا باموالکم، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اسی آیہ کے مبارکہ کے مطابق آیت جہاد میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور دو جہاد کا ذکر کیا گیا، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ اب یہ دونوں بڑے مشکل ترین جہاد ہیں۔ رجب شریف کا ماہ مبارک ہو، جہاں اور بہت سارے تاریخی واقعات ہیں معراج شریف کے حوالہ سے، مولا کائنات کی ولادت کے حوالہ سے، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالہ سے، وہاں پر خالد بن ولید کے حوالہ سے، دمشق کی فتح کے حوالہ سے، وہاں پر ایک بہت بڑا ایک اور واقعہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بیان کرنا بہت ضروری ہے اس ماہ مبارک میں، کیونکہ اس کا تعلق بہت جڑا ہے اس مہینے کے سب سے بڑے واقعہ معراج کے ساتھ۔ اس ماہ کا سب سے جو بڑا واقعہ ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے ہم، باقاعدہ ہماری انشاءاللہ
27 رجب شریف کو یہاں ہماری درس قرآن کی محفل بھی ہوگی رات کو انشاءاللہ، اس میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ موقع ملا تو اگلا خطبہ بھی اس حوالے سے ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا۔ وہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ چونکہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس جو ہے وہ چھن گیا تھا۔ اب ظاہر ہے عیسائیوں نے چھین لیا، قبضے میں لے لیا، عیسائی وہاں پہ آباد ہو گئے۔ اب ایک بڑی بے چینی کی کیفیت حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک ممبر شریف تیار کروایا تھا کہ جس کو میں بیت المقدس میں رکھواؤں گا خطبہ کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ خواہش نہ پوری ہو سکی۔ لیکن کائنات میں یہ نظام زندگی ہے، یہ کائنات کا نظام ہے کہ اگر انسان کے ارادے پختہ اور مصمم ہو جائیں تو وہ قادر مطلق کوئی نہ کوئی ضرور ایسا فرق پیدا کر دیتا ہے جو ان ارادوں کو تکمیل کی منازل طے کروا دیتا ہے۔ اب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خیر اپنی شخصیت ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج اسپیسیفک جو میرا موضوع ہے، جو خاص طور پہ آج جو میرا عنوان ہے، وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مسلمانوں کا کمانڈر ہے، جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہے اور عظیم شخصیت ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ عراق کے ایک شہر میں ایک دیہات میں پیدا ہونے والا یہ صلاح الدین ایوبی الناصر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر ہر ممبر اور محراب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ یہ رب نے یہ وقت دکھانا تھا مسلمانوں کو۔ ہوا یہ کہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ گورنر تھے نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے دیر تک شادی نہیں کی۔ آپ کے ایک بھائی تھے شبیر الدین ایوبی، انہوں نے یہ کہا کہ بعض اس کو شیر الدین بھی کہتے ہیں، صحیح نام شبیر الدین ہے ایوبی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے ایک وقت گزار دیا، آپ کیوں شادی نہیں کرتے، وجہ کیا ہے، ہمیں کچھ بتائیے تو صحیح۔ انہوں نے کہا بھائی بہتر ہے یہ مسئلہ نہ ہی پوچھیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہماری خواہش ہے آپ کی ہم شادی کریں، کوئی کمی بھی نہیں ہے، ہر چیز ہے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نجم الدین نے فرمایا اصل میں کوئی لڑکی میرے قابل نہیں ہے۔ اب یہ جملہ کیسا تھا جس نے بھائی کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ بھائی نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا لیول بہت بڑا ہے، بادشاہی سوچ ہے، شہنشاہی مزاج ہے، ان کو شاید وہ عورت چاہیے جو بڑی کسی بادشاہ کی لڑکی ہو، اس کا بڑا نام ہو دنیا میں اور وہ شہزادی ہو۔ تو انہوں نے کہا جی فلاں جو خلجی بادشاہ ہے اس کی بیٹی کا رشتہ میں مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے مجھے مل بھی جائے گا، اور میں نے ٹارگٹ مانگ بھی لیا ہے آپ کے بعد۔ آپ نے فرمایا وہ لڑکی بھی میرے قابل نہیں ہے۔ بھائی بڑا حیران ہوا کہ سلجوقی بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی شہزادی ہے، صاحبزادی ہے، میرا بھائی کہتا ہے نجم الدین وہ بھی میرے قابل نہیں ہے، اب پتہ نہیں ان کا معیار کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے آپ کے معیار کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی اور آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے کہا کہ تو نے پوچھا نہیں ہے میرا معیار کیا ہے، تو سمجھ بیٹھا شاید دولت میرا معیار ہے۔ قاضی بھائی جان بتا دیجیے آپ کا معیار کیا، ہم وہ تلاش کر لیں گے۔ نجم الدین نے کہا کہ بھائی مجھے وہ لڑکی چاہیے جو باسیرت ہو، باکردار ہو، جس کی انگلی پکڑ کر قیامت والے دن میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اللہ سے مجھے ایک بیٹا دے اور اس بیٹے کی وہ اچھی تربیت کرے اور وہ بیٹے کو ایسا تیار کرے کہ وہ بیٹا ہمارا قبلہ اول جو ہے نا
بیت المقدس مسجد اقصی وہ لوٹا کر دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دے، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ بھائی نے کہا پھر تیری شادی ناممکن ہے، اب تو پھر ارادہ ترقی کر دے، اب مجرد ہی پھر رہے، ایسی لڑکی کہاں ملے گی جو تو نے 3 شرائط رکھی ہیں، یہ شرائط پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے رب کے دربار میں پورا یقین ہے کہ اگر میری یہ خواہش، اللہ نے مجھے اتنی پاکیزہ خواہش دی ہے تو انشاءاللہ مجھے اس کے دربار میں یقین ہے کہ میرا مالک یہ میری خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آج میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، اور نظم الدین کی خواہش کیا تھی، یہ سوچ بھی ذرا دیکھنی چاہیے۔ آج ہمارے مزاج کیا ہے، یہ بات میں دکھ سے کر رہا ہوں کہ آج لڑکے اور لڑکی دونوں طرف سے ایک ہی بات پہ ہے، دولت 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 دولت۔ پتہ نہیں کیا شیطان نے ہمیں مادیت پرست بنا دیا ہے، کس سب مادیت اور میٹرلسٹک مزاج میں ہم چلے گئے ہیں، اور پھر آج ہم کہتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ اور وہ آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے رشتوں کی بنیاد ہی دولت ہوگی تو بتاؤ ان سے پیدا ہونے والے جو ہوں گے وہ آداب والے ہوں گے، وہ تو پھر ایسے ہی ہوں گے میٹرلسٹک۔ اب ایک وقت ہوا، ایک دن آپ جامع مسجد میں گئے اور وہاں پہ قاضی صاحب جو تھے، وہاں کے جو مفتی اعظم تھے، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ ان سے کسی سلسلے میں ملنے گئے، اکیلے آپ ان سے کوئی میٹنگ کر رہے تھے، تو پردے کے پیچھے سے خاتون کی آواز آئی، ایک لڑکی کی آواز آئی۔ حضرت مفتی صاحب، قاضی صاحب، اس زمانے میں جو مفتی ہوتا تھا وہی قاضی اور جج ہوتا تھا جو منبر پہ بیٹھتے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ سے الگ بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس کوئی اور ہے تو نہیں؟ پردے سے پیچھے بات کی، انہوں نے کہا یہی کھڑے ہو کے آپ کے جب سامنے کوئی بیٹھا ہے تو آپ اس کو بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس نجم الدین آئے ہیں، وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی کوئی مہمان آئے ہیں تو بات میں آپ کی سنتا ہوں، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک رشتہ بھیجا تھا آپ کی طرف، آپ نے رشتے کے بارے میں مجھے کہا تھا تو آپ نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو بہت اچھا رشتہ تھا، بڑا مرفوع الحال تھا، اچھے اس کے ذرائع اسباب و معیشت تھے۔ تو پردے سے اس بچی اور لڑکی نے کہا کہ قاضی ملت، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مجھے وہ نوجوان چاہیے جس کی انگلی پکڑ کر قیامت والے دن مجھے وہ جنت میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کی سن سے، اس کے نطفہ سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو بڑا عظیم بیٹا ہو، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کروا کے مسلمانوں کے دوبارہ لوٹا کے واپس کر دے۔ میں نے کہا تھا مجھے وہ نوجوان چاہیے، آپ نے جو بھیجا ہے وہ تو دولت پرست ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا جی تو سیم وہی الفاظ دہرائے اس بچی نے جو الفاظ نجم الدین دہرا چکے تھے۔ انہوں نے فوراً مفتی صاحب سے کہا جی اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیجیے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ امیر زادے ہیں، آپ شہزادے ہیں، یہ تو فلاں گلی میں رہنے والی ہے، غریب بیچاری فقیر کی بیٹی ہے اور انتہائی قسم کرسی میں رہنے والی ہے، تو آپ کہاں اور یہ کہاں؟ آپ نے کہا یہ چھوڑ دیجئے، میں کہاں اور وہ کہاں، بس جو میری منشا تھی اللہ نے وہ پوری کر دی ہے۔ آپ کا احسان عظیم ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ میری شادی کروا دیجیے۔ بالکل جو اس نے کہا ہے میں اس کو پورا کروں، وہی ایجاب و قبول ہو گیا اور وہی نکاح طے ہو گیا، اور جو ایک تمنا تھی نجم الدین کی اللہ نے وہ پوری فرما۔ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی پاکیزہ عورت کے بدن سے اللہ نے ایک صاحبزادہ کا فرمایا جو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا میں جانا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا،
بچے کی پرورش ہوئی. اچھا یہاں مولوی نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ میں جو خواتین مجھے گھروں میں سن رہی ہیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں, یہ جملہ میں ان کی نظر کرنے لگا. ایک دن ایسا ہوا, بچہ رو رہا تھا, یہی صلاح الدین الناصر بچہ تھا, اور عمر کتنی ابھی 15 سال یا سال کی بات میں آتی. بچہ رو رہا ہے اور ماں دودھ نہیں دے رہی. تو نجم الدین نے کہا کیا ہوا, بچہ رو رہا ہے, اس کو دودھ پلا دیجیے. انہوں نے کہا یہ اچھا میں دودھ پلاتی ہوں, ذرا ایک منٹ ٹھہریں. تو بچہ رو رہا ہے, پہلے دودھ تو پلا دیجیے, پھر باہر کسی کام کے لیے جانا. کہا نجم الدین میرے سردار کو میں معلوم ہے, میں نے آج تک کبھی بے وضو اس کو دودھ نہیں پلایا, میرا وضو نہیں, میں وضو کر کے آتی ہوں پھر اس کو دودھ پلاتی ہوں. واہ واہ, ماں کی گود پہلی دستگاہ ہوتی ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کی مائیں بڑی ہوتی ہیں. جو دنیا میں بڑے ہیں وہ بڑی ماں والے ہیں, اور ان کی ماں کا کردار ایسا ہوتا ہے. ایک انگریز بڑا ریسرچ اسکالر ہے, اورینٹیل ہے, مستشرق, نپولین کا نام سنا ہوگا ہماری جدید جنریشن میں, جو شغف رکھتے ہیں کچھ اسلامائزیشن کو پڑھنے کا انٹرنیشنل لیول پہ. انہوں نے بھی یہ نام سنا ہوگا نپولین کا. نپولین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اچھی قوم کیسے بنتی ہے. اس نے کہا میری ایک بات تم مان لو, تمہیں اچھی قوم میں تیار کر دوں گا. اس نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا وہ کردار ہے, ماں کا گھر میں سب سے بڑا کردار ہے. اسی لیے تو اللہ نے اس کو اتنا درجہ دیا ہے, اللہ کے رسول نے درجہ دیا ہے کہ باپ اگر زمانے کا غواص بھی ہے, زمانے کا قطب اور ابدال بھی ہے, وہ ماں کی خاک کے برابر نہیں. اسی لیے ماں کو اس اتنا درجہ دیا کہ ماں اتنا مقام رکھتی ہے کہ اگر بیٹا نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, تو پھر بھی اسے ماں کی ضرورت ہے. دنیا میں نبی اور رسالت سے بڑھ کے کوئی منصب نہیں ہے. نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی منصب نہیں ہے. آپ کے اور میرے نبی کی بات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنیے. اللہ سے کلام ہونے جاتے اسی انداز میں. ایک دن ایسا ہوا, اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا جوتے تو اتار دیجیے نا. آپ کو پتا نہیں نہ کہ بالوادی المقدس سے تو آپ پاکیزہ وادی میں آئے ہیں, اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں, جوتے اتار دیجیے. عرض کیا مولا پہلے بھی آتا تھا, جوتے پہن کے آتا تھا, یہی آتی تھی, آج کیا ہوا؟ کہا جو دعا مانگنے والی تھی آج ہمارے پاس آ گئی. تو نکلتا تھا نا موسیٰ گھر سے, تو مصلی بچھا دیتی تھی اور سر سجدے میں ڈال کے کیا کہتی تھی, مولا میرا بیٹا تیرے دربار میں آنا ہے, تیرے دربار کے آداب پڑھے ہیں, کہیں کوئی کمی ہو جائے تو مولا معاف کر دینا, میرا لحظہ جگر میرا بیٹا تیری بارگاہ میں آنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علی مرتبہ سامنے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سن لیجیے, آپ نے نبی کی بات بھی سن لیجیے, محبوب خدا کی بات بھی سن لیجیے. اللہ اکبر, ساری کائنات کا نبی رسول ہے, نبیوں کا بھی رسول ہے, رسولوں کا بھی رسول ہے. حضرت سیدنا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا مجھے یہ محبوب ہوتا ہے, مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نماز میں کھڑا ہوں اور مجھے میری ماں آواز دے, اے محمد. صحیح اپنی الفاظ فرمائے کہ میری ماں مجھے صدا لگائے, اے محمد, میں نماز چھوڑ کے پہنچوں, جی اماں جی میں حاضر ہوں, میں محمد حاضر ہوں. ادھر مقام دیکھیے جو نماز ادا کر رہے ہیں, اور نماز کس کی ادا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیے. لیکن کیا فرمایا, میں نماز بھی چھوڑ دوں اور دوڑ کے جاؤں, جی اماں جان محمد حاضر ہے آپ کا بیٹا. یہ ماؤں کے درجے ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں ہی نسب العین بناتی ہے۔ اور آج اگر ہماری قوم اچھی نہیں بن رہی تو لمحہ فکریہ ہے کہ آج جو ہماری مائیں بن رہی ہیں، جو ہماری بیٹیاں آج کی ہیں، وہ کل کی ماں ہے۔ اس کی تربیت ہم نے کیسی؟ یہ بڑا چبھتا سوال ہے اور بڑا سخت سوال ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم نے آج جو میں اپنی بیٹیوں کو، آج جو اپنی بہنوں کو میں دیکھتا ہوں سرے بازار، اور ان کے دوپٹے سر سے اترے ہوئے اور بال کھلے ہوئے اور عجیب مزاج میں، وہاں میں دیکھتا ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے کہ اگلی نسل بھی میری تباہی ہو جائے گی، کیونکہ یہی تو میری بہن اور بیٹی کل کی ماں ہے۔ یہ مبنی پر حقیقت باتیں ہیں، تلخ ہیں لیکن حقیقت ہے، تلخ حقیقتیں ہیں۔ بیان کرنا یہ میری ذمہ داری اور میرا فرض ہے، میرا منصب ہے۔ نہیں کروں گا تو کل یہی منصب مجھ سے پوچھے گا، کل یہی ممبر رسول سوال کرے گا۔ ہم نے تجھے جگہ دی تھی اپنے لیے، بتا کیا حق ادا کیا، کیا اس کا حق ادا کیا؟ ممبر کا ایک ہی حق ہے، سچ، صداقت۔ جب باپ نے یہ بات سنی، پوچھا اچھا اب باپ بھی کیسا تھا؟ نجم الدین کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں، باپ بھی ایسے تھا۔ کہا اچھا کبھی نہیں پلایا بغیر وضو کے میرے بیٹے کو دودھ؟ کہا نہیں کبھی نہیں پلایا۔ کہا اچھا یہ وضو والا معاملہ کب سے چلا ہے؟ اب نجم الدین کو شوہر پوچھنا چاہتے تھے۔ اب نیک اور صالحہ بیوی جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بڑی نعمتیں ہیں، اچھی سواری، اچھا گھر اور اچھی بیوی، اور 3 بار فرمایا سب سے زیادہ اور بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیوی عطا کرے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ 3 بار فرمایا یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ اچھی رفیقہ حیات عطا کرتا، اچھی بیوی عطا کرتا، صالحہ، باقردہ۔ تو اب وہ پوچھنا چاہتے تھے، کہا یہ کب سے وضو والے معاملات چل رہے ہیں؟ کہا نجم الدین میں تو چاہتی تھی پردہ رہ جائے، لیکن اب تم نے سوال کیا بہتر تو ہے تو نہیں پوچھو۔ کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا نجم الدین جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج تک میں نے پینے والا پانی بھی تجھے بغیر وضو کے نہیں دیا۔ میں نے جب بھی آٹا گوندا ہے اور تجھے کھانا پکا کے دیا ہے یا تجھے کوئی اور کھانے پینے کی جو چیز بھی دی ہے، میں نے سب سے پہلے وضو کیا ہے اور وضو کے بعد تجھے کھانا اور پینے کا دیا ہے۔ اور یاد رکھنا نجم الدین میں نے جو بھی کھانا اور بنایا ہے، جب تک کھانا بن رہا تھا میں باوضو ہوتی تھی، زبان پر درود شریف چل رہا ہوتا۔ تو پھر بتاؤ جب ماں ایسی ہو، باپ نجم الدین ہو، تو پھر پیدا صلاح الدین ہی ہونا تھا اور کیا۔ اب صلاح الدین بڑا ہوا، نور الدین زنگی کی فوج میں داخل ہو گیا اور جو مصر پر جنگ لڑنے کے لیے قافلہ بھیجا گیا، اس کا سپہ سالار نور الدین زنگی نے منتخب کیا۔ کہا یہ جو صلاح الدین نوجوان ہے نا، اس کا جذبہ بڑا باکمال ہے، فدائی مزاج کا مالک ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنے پیشے کے ساتھ بڑا مخلص ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب جذبہ ہے کہ جہاں جہاد کی بات آتی ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج امت میں ایک بڑی پلان، چونکہ ظاہر ہے یہ بدقسمتی ہے، اصل میں جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے بیانیے بھی ان کے آقا بناتے ہیں۔ غلاموں کے تو کوئی بیانیے نہیں ہوتے، غلام قوم کے کوئی منشور بھی نہیں ہوتے، غلام بیچارے تو اپنے آقا کے محتاج ہوتے ہیں، جو ان کا آقا انہیں فیڈ کر دیتا ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی تلخ حقیقت ہے۔ میں اس لیے یہ بھی ممبر پہ میں نے کہہ دی ہے، یہ بھی بوجھ اور بار میں نے اتار دیا ہے
آج معذرت کے ساتھ ممبر پر بھی بیانیہ وہی چلتا ہے، بڑے لیول کے ممبر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ شکوائے شب ظلمت سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ الحمدللہ جب تک ہیں ممبر میں اپنے حصے کی شمع جلائیں گے انشاءاللہ، جس دن اس کے قابل نہیں رہیں گے چھوڑ دیں گے، خود چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارا کسب معاش نہیں ہے، یہ ہمارا شوق ہے۔ الحمدللہ ممبر شوق ہے اپنا اور امت کی اس اصلاح کی خاطر۔ اب ہم غلام قوم ہیں، یہ ایسے ہی ہے جی آزادی کوئی آزاد ہم کوئی نہیں ہے، ہم غلام قوم ہیں جو حقیقت ہے وہ برملا کہنی چاہیے۔ آزاد وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، آزاد وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ہمیں غلام قوم ہیں، ہمیں جو فیڈ کیا جاتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ یہاں ممبروں پر ایک بڑے وقت تک ایک قوم کو دہشت گرد کہا گیا، پھر دوبارہ حکم آیا نہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لو، یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ کبھی ان کو مجاہد کہا گیا، کبھی انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ لوگ وہی تھے، کیوں؟ جیسے فیڈ ہوتا تھا ویسے آگے بات چل پڑتی تھی۔ اشارہ میں نے کر دیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاد کا بالکل نام ہی نہیں لینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات جو ہے وہ کس پہ ہے جی؟ قلم پہ، قلم سے نفس کے ساتھ جہاد، یہ جہاد۔ اگر یہ ساری باتیں ایسی ہیں تو پھر یہ بھی تو مجھے کوئی سمجھا دے صاحب، کوئی یہ بھی ہمیں بتا دے کہ وہ جو اتنے غزوے لڑے گئے تھے وہ کس لیے تھے، وہ کیا تھے؟ آپ بتائیے پوری کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی پرامن ہے؟ بتائیے، آپ سے بڑھ کے کوئی رحمت اللہ لگنے والا، کوئی لقب رکھنے والا ہے؟ آپ سے بڑا کوئی شفیق ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کتنے غزوات لڑے، غزوے لڑے کہ نہیں لڑے؟ غزوے کا معنی یہ ہوتا ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور کمانڈر ان چیف کے شامل ہوئے۔ غزوہ ہوتا ہی وہ ہے، ورنہ وہ سریہ ہوتا ہے۔ کتنے غزوات ہیں اسلام میں؟ قلم کو بھی ہم نے طاقت دینی ہے، یاد رکھیے گا، قلم کو بھی جرأت دینی ہے، لیکن تلوار کو بھی زنگ نہیں لگنے دینی۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن اب وہ بات بھی نہیں رہی، ہم تو اس بات سے بھی آگے نکل گئے۔ اب تو بات اس کی چل رہی ہے، اب تو سوشل میڈیا کی اب سرد جنگ ہے، سرد جنگ جو اندر سے ہمیں ختم کر رہی ہے، اور ہم اس میں بھی فکر ہیں، ہم شکست خوردہ ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ مصر کو فتح کرتے ہیں، اس کے بعد وہیں آپ کو مقرر کر دیا جاتا ہے سربراہ مصر کا، اور اسی اسرا پہ نور الدین زنگی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ فرما روا بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ، یہ عراق، یمن، شام، حلب، آرمینیا، یہ ساری جو ریاستیں ہیں یہ ترتیب کے ساتھ آپ فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ اس کے بعد ایک عجیب معاملہ ہے آپ کی زندگی کا، آپ نے تلوار پکڑی ہے اور ساتھ تھوڑے سے جو رکھے ہیں اور کچھ پانی اور کھجور آپ کے پاس ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ شاہی کھانا، فرمایا اب صلاح الدین نے جو کھانے تھے وہ کھا لیے، اب اس کی جو کی روٹی بس چلے گی جب تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے واپس نہیں آ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک واقعات کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، آپ کی جو سیرت میں کتاب ہے، کہ جب آپ کو فرمان روا بنایا گیا نا اور آپ بادشاہ بنے تو کسی نے آ کے کہا مبارک ہو صلاح الدین آپ بادشاہ بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہائے ہائے ہائے، تو نے مبارکباد دی، میں سمجھا شاید کسی بیٹے اور بچے نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا ہے، تو میری بادشاہی کی مبارک دے رہا ہے۔ کہا مبارک اس دن لوں گا جس دن تمہیں کعبہ اول لے کر قبلہ اول لے کے تمہارے ہاتھوں میں دے دوں۔ کہا ادھار ہے تیری مبارک، اب نہیں، اب نہیں۔ یہ جذبہ ہے سلطانوں کا، یہ سلطان کہلانے کے قابل ہیں، یہ بادشاہ کے قابل ہیں کہلانے کے۔ وقت آیا اور کتنے عرصہ گزر جانے کے بعد
روایات میں آتا ہے کہ مسلمان تو ترس گئے تھے، عیسائی وہاں تسلط کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے کتنا مقابلہ ہے جی، صرف آپ کے پاس 12,000 فوجی تھے، 12,000 فوجی. ایک نے لکھا ہے 20,000 لیکن زیادہ روایت 12,000 ہے. چلو 20 بھی کر دو بھائی، لیکن زیادہ روایت ہے وہ 12,000 کی. اور عیسائیوں کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ 50,000 کی فوج تھی. کہاں 12,000 اور کہاں 50,000. 1248، 4 گنا زیادہ بڑی فوج. لوگوں نے کہا ابھی وقت مناسب نہیں ہے ایوبی، ابھی وقت مناسب نہیں ہے صلاح الدین، تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، ہمارے مجاہد اور تیار ہو جائیں، پھر مقابلہ کریں گے. بات یہ نہ ہو کہ اپنا علاقہ ہی دے بیٹھے. آپ نے فرمایا یاد رکھو خالد بن ولید نے جملہ بولا تھا کہ ہم لوگ سپہ سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم جب بھی لڑتے ہیں اللہ کے لیے لڑتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اور فرمایا میری تعریف جملے کمال ہیں. سلطان اصل میں لیڈر ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیڈر لگا دے عوام کو، لیڈر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو نصف العین دیتا ہے. آپ نے کہا میری تاریخ بڑی رنگین ہے، بڑی حسین و جمیل ہے. کہا میں اس امت کا فرما رہا ہوں، مجھے اس امت کی بات توڑ دی گئی ہے جو 313 بھی تھے تو مقابلے میں ہزاروں سے اتر گئے تھے. آپ نے کہا اترو، اتر گئے 12,000 کس کے مقابلے میں؟ 50,000 لوگوں کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے فرمایا سب سے آگے گھوڑا صلاح الدین ایوبی کا ہوگا. یہ ہوتا ہے کریکٹر، یہ کردار ہوتا ہے، یہ سپہ سالار ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں فلاں قوم کے لیے وہ قربانی اور وہ مجاہد اور وہ جناب اس کے برکت. بھائی برکت تبھی تیار ہوتا ہے جب اس کا لیڈر بھی تو وہ کردار سامنے رکھے. پھر بلانا نہیں پڑتا، پھر لوگ آ جاتے ہیں. جب ایسا ہوا تو ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی ہماری لاشوں سے گزر کے آپ جائیں گے، ہم کس لیے؟ فرمایا نہ بھی آؤ تو میں تو جا رہا ہوں. لوگ آگے بڑھ گئے. وہی منظر یاد آیا مجھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، یہ تاریخ ہماری تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب گئے تو آپ نے وہ جنگ لڑی، وہ کمال جنگ لڑی کہ دنیا نے دیکھا کہ اسی بیت المقدس کو عیسائیوں کے تسلط سے آپ نے آزاد کروایا. یہاں تک روایات لکھی ہیں کہ 881 سال بیت گئے تھے کہ تھا امید ہی نہیں تھی کہ اب دوبارہ ہمیں مل جائے. جب پہنچے آپ نے فرمایا ابھی آج میں مبارکباد اس وقت وصول کروں گا کہ میرا جو کمانڈر تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ایک منبر بنوایا تھا اور اس نے کہا تھا یہ میری تمنا ہے کہ یہ منبر بیت المقدس میں رکھ کے اس میں خطبہ دلواؤں گا. فرمایا منگاؤ وہاں سے اب وہی والا وہ منبر اور یہاں بیت المقدس میں رکھو، اس پر کھڑے ہو کے جو بھی خطبہ دے گا وہی خطبہ دے گا. اللہ نے فتح دی، عیسائیوں نے امان مانگی. جب دیکھا کہ یہ تو ہمیں کاٹتے جا رہے ہیں، ایسے کاٹتے جا رہے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان مانگ لی کہ ہمیں امن دے دو، ہم معافی مانگتے ہیں، تم جیت گئے ہم ہار گئے. آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا یہ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے دین کا طریقہ ہے، انہیں امان دے دو. امان دے دی. آئے روایات میں لکھا ہے، تاریخی کتب میں لکھا ہے جب اچھا یہ دن بھی بڑا کمال تھا، 27 رجب. سبحان اللہ، کیا حسن انتظام ہے. سبحان اللہ، 27 رجب اللہ نے کیا فتح کا دن دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. اب شب معراج جو ہے اور 27 رجب تو قیامت تک یاد تازہ رہے گی نا. جب جب بھی معراج کا دن آئے گا صلاح الدین ایوبی کا محبت والا پہلو بھی آ جائے گا. کیا اللہ نے موافقت پیدا فرمائی. اور آپ نے فرمایا بھی ٹھہر جاؤ. کہا جی مؤذن اذان دے. فرمایا نہیں، آج صلاح الدین ایوبی خود اذان پڑھے. اور فرمایا جہاں جہاں بیت المقدس کے جو جو پلر ہیں، جو جو ستون ہیں سارے، فرمایا سارے ستونوں کے ساتھ مؤذن کھڑے ہو جائیں اور اکٹھے مل کے آج ہم یہاں پر اذانیں بلند کریں. شکر اذانیں پڑھی.
اذانیں دی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں آج کے بعد اب مجھے جس نے مبارک دینی ہے مجھے میری فرما روائی کی مبارک دے کہ جو میرے باپ کی تمنا تھی اور جو میری ماں کی خواہش تھی کہ ایسا بیٹا ہو جو مسلمانوں کو بیت المقدس عیسائیوں کے تسلط سے چھڑوا کر واپس لوٹا دے، آج وہ میرے ماں باپ کا جو قرض تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ قرض ادا کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اور بیٹوں یہ جذبے لے کے آگے بڑھو، یہ جذبہ زندہ کرو، یہ قرض ہے ہم سب پر۔ اور یہ میں عرض کروں کہ آپ کا وہ والا کارنامہ اس کے بعد 761 سال تک، پونے 800 سال، پونے 8 صدیاں کسی کو جرت نہیں ہوئی بیت المقدس پہ حملہ کرنے کی۔ 761 سال تک اتنے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں دوبارہ نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے۔ اس کے بعد پھر امریکہ کی سازش سے یہاں یہودی آباد کیے گئے اور پھر یہودیوں کا تسلط ہوا اور آج تک یہودی قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یروشلم کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ آج پھر یروشلم اور وہ سلیمانی جو خوبصورت یادگار ہے آج وہ پھر دیکھ رہی ہے۔ امت میں پھر کوئی فاروق اعظم کے بعد صلاح الدین آیا تھا، اب پھر کوئی سلطان صلاح الدین آیا، لیکن کیا کریں، اب دکھ کی بات ہے۔ میں یہ بات کر کے جس ملک میں میں رہتا ہوں، آپ رہتے ہیں، جس ملک کا میں شہری ہوں، جس ملک کی وفا کا میں نے حلف اٹھایا ہے، جس ملک کا شناختی کارڈ میرے پاس ہے، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کا فرد ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ آپ کو بھی فخر ہے کہ ہم پاکستان کی عظیم سرزمین کے باشندے ہیں۔ اللہ نے سب نعمتوں سے اسے نوازا ہے، قدرتی ذخائر سے جتنی یہ سرزمین بھری ہوئی ہے شاید ہی کوئی سرزمین، لیکن ساتھ دکھ میرے لیے یہ ہے، ساتھ تکلیف یہ ہے کہ میرے ملک کو 76واں سال شروع ہو گیا بنے ہوئے، بانی پاکستان اور لیاقت علی خان کے علاوہ مجھے کوئی ایسا شخص آج تک نظر نہیں آتا جس کے نام کے ساتھ میں سلطان کہہ کے اس پہ بھی جمعہ پڑھا سکوں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ دنیا میں مدینہ منورہ کے بعد واحد یہ ریاست تھی جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بزرگوں کی مشاورت سے اور ان کی محبت کے ساتھ اس کو قائم کیا تھا، اور اس کی بنیاد پہ کیا جملہ بولا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پرکھوں کی نیت تو یہ تھی، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تو یہ تھی کہ یہاں پہ وہ مزاج قائم ہو، لیکن آج میں کسی کا نام لے کے نہ اپنا ذوق خراب کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کا ذوق خراب کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت میں۔ کاش کیا یہ ہمارا حق نہیں تھا، یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمیں کوئی تو ایسا مل جاتا کہ اس کا بھی ہم جمعہ پڑھا دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تو ایک بادشاہ تھا، صحابی تو نہیں ہے، تابعی تو نہیں ہے، تبا تابعی بھی نہیں ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی نہیں ہے، لیکن آج پورا خطبہ میں نے دیا نا جی اس عظیم سلطان پر، سلطان صلاح الدین ایوبی پر، اور جس نے واقعی وہ نماز ادا کی۔ آپ نے اقبال نے کیا خوبصورت وہ شعر کہا، کئی لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ حرم میں، فرمایا جب امت کے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر حرم بھی جائیں۔ اللہ اکبر، ضرور جائیں حرم میں، لیکن اس سے پہلے ایک اور حرم ہے جس کی ہم نے قسم اٹھائی ہے۔ اس کا اقبال کہتا ہے نہ کعبہ میں نہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں۔ اقبال سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، وہ سچا عاشق تھا۔ نہ کعبہ میں نہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. وہ نماز اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اس کے لیے ہوں. اور یہ آج جمعے کے موقع پر رجب الشریف کا مہینہ ہے, دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا سلطان تو دے دے جس کا بعد میں ہم بھی جمعہ پڑھا سکیں اس کے ساتھ. ہم اس سے وقت ہو گئے اس لحاظ سے. بس اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے اور ہم عوام کو بھی سیدھا کر دیں. اللہ ہم عوام کو بھی سیدھا کریں. ہاں ہم بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں, ہم بھی اپنی جگہ پہ حالت بند, اپنی جگہ پہ فرعون ہیں. سچی بات ہے, سیدھی بات ہے, حقیقت ہے. اللہ ماشاء جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے وہ تو بزرگ ہستیاں ہیں, بڑے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں, لیکن ہم نے سب سے بڑھ کر اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے, اس قوم کا مسئلہ معیشت بھی نہیں ہے, اس قوم کا مسئلہ وسائل بھی نہیں ہے, اس قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر کوئی شخص بولنے کو تیار نہیں ہے, وہ سب سے بڑا اس قوم کا مسئلہ وہ اخلاقی بربادی. یاد رکھیے گا, قومیں معیشت سے نہیں مرتی, قومیں ہمیشہ اخلاق جب مر جائے تو قومیں مر جاتی. اس کی مثال وقت نہیں ہے, وغیرہ میں آپ کو اس پہ پورا گھنٹے کا کتاب سنا سکتا ہوں. اور اس السلام کے جو صحابہ تھے, بتاؤ وہ امیر زادے تھے, واقعات سارے بیان کر دیتے ہیں. اس کی حقیقت میں بھی تو جاؤ, پتھر باندھے تھے کہ نہیں باندھے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے دن تک چولہا نہیں جلا, سب کو نہیں پتا. لیکن کیا تھے, اگر حق پہ کھڑے ہوئے ہیں, اخلاق کے بڑے اعلیٰ تھے, اخلاق کے بڑے وہ بلند تھے, ان میں اخلاقی انعطاف نہیں تھا, وہ اخلاق اور کردار کے بلند تھے. اللہ نے ساری دنیا پر انہیں غالب فرما دیا. اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ساری لگ پڑے ہو معیشت مسئلہ نہیں ہے اس قوم کا. اس قوم کا اصل مسئلہ اخلاقی اور ایمانداری کی بربادی. جس دن وہ ہمیں زندہ ہو جائے گی انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وگرنہ جتنا پیسہ بھی لے آؤ گے, جب آگے کھانا ہی بدعنوانی سے ہے تو کتنا کا بچا لو, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے اور اللہ ہمارے کردار کو اچھا کرے. اور آخر میں ہم نے اس پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا نعرہ ہے ہم نے وہ لگانا ہے, اور کوشش کرو اس کلمے کو دلوں میں اتارو, اس کلمے کو دل میں اتارو. جہاں کھڑے ہو کلمہ سامنے رہے. یہ بڑا وعدہ ہے اللہ کا ہمارے ساتھ, اور رسول اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے, اور وہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ لگانا ہے. اللہ کرے کہ اس کلمے کی برکت سے میرے وطن کے اوپر جو سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں, اللہ کرے وہ چھٹ جائیں اور یہاں نور اور روشنی اور حالات بہتری کی طرف بڑھ جائیں. انتہائی قسم پرسی میں اب ہم پہنچ چکے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا